अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, औसाफ डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर हयात खान। झपटना पलटना पलटकर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। आज हम आपसे ऐसे ही आपकी मुलाकात कराएंगे जिन्होंने जो झपटे भी, जो पलटे भी और झपट पलट कर इन्होंने अपने मुखालिफ को जो है वो शिकस्त दी। हमारे साथ स्टूडियोज़ में आज मौजूद हैं उलूमी करीम, जिन्होंने फ़िलिपीन में होने वाली फ़ाइट में भारत, यानी जो उनके मद्दे मुकाबिल फ़ाइटर थे जिनका ताल्लुक़ भारत से था, उनको हराया। उलूमी करीम ने जो ये फ़ाइट जीती, जो इनके मद्दे मुकाबिल थे वो इनसे कई गुना ज़्यादा उनको सहूलियात भी मुयस्सर थीं, लेकिन इन्होंने ये साबित किया कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो सख्त जान भी हैं और किस तरह वो लड़ना और जीतना जानते हैं। उलूमी करीम ने अब तक 12 इंटरनेशनल फ़ाइट्स जो हैं वो खेली हैं और इंटरनेशनल 12 फ़ाइट्स में से 7 फ़ाइट्स जो हैं इन्होंने अपने नाम की हैं, जिसमें इन्होंने इंडिया के जो फ़ाइटर थे उनको हराया। मिक्स्ड मार्शल आर्ट जो है वो पाकिस्तान में उस अंदाज से नहीं पनप रहा जिस तरह पूरी दुनिया में हम देखते हैं कि मिक्स्ड मार्शल आर्ट जो है वो पनप रहा है, लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर एक मरतबा फिर ये दाग बेल डाल दी गई है और ये जो सहरा है, जो क्रेडिट है, ये उलूमी करीम को जाता है कि उन्होंने जिस अंदाज से आलमी मुकाबले जीते और इसके बाद जो है वो उन्होंने पाकिस्तान के अंदर मिक्स मार्शल आर्ट को परवान चढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। सबसे पहले तो उलूमी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे स्टूडियोज़ तशरीफ़ लाए और जिस अंदाज से हम देख रहे हैं कि आपकी फ़ाइट्स भी हमने देखी और आप जिस तरह झपटते हैं मुखालिफ पर, और कैसे शौक़ पैदा हुआ आपको कि आप इस तरफ आए मिक्स मार्शल आर्ट्स की तरफ? जी, बेसिकली मेरे जो दोनों बड़े भाई हैं, कोच अली सुल्तान और कोच एहतेशाम, उन्होंने ही मुझे शुरू से ही जो फुल कांटेक्ट मार्शल आर्ट्स या कॉम्बैट स्पोर्ट्स एथलेटिक्स जो होती हैं उनकी तरफ जो है ना मुझे मेरा जो जितना भी रुझान था इसी तरफ रखा था। 2006-5-6 की बात है कि तभी से उन्होंने मुझे पहले ताइक्वांडो में एनरोल किया। वहाँ से फिर जब ताइक्वांडो की हमारी ट्रेनिंग ख़त्म हुई तो वहाँ से मिक्स मार्शल आर्ट्स का जब उनको पता चला तो उन्होंने ख़ुद ट्रेनिंग शुरू की उसके बाद जो है मुझे भी ट्रेनिंग करना शुरू कर दी। तो बेसिकली पूरे हमारी फैमिली में एक मार्शल आर्ट्स ट्रेंड चलता है। जितने भी हमारे बहन भाई कज़न्स वगैरह जो हैं, हुंज़ा में भी बल्कि ख़ास तौर पे जो हैं सारे तकरीबन सारे ही जो है ताइक्वांडो के या क्योकुशिन के या तो कराटे के ब्लैक बेल्ट्स हैं। तो ये एक तरह से हमारा जो है ना रन्स इन द फैमिली। अच्छा, 2010 में आपने ये मिक्स मार्शल आर्ट की फील्ड में कदम रखा, तो जब उस वक्त कदम रखा तो क्या सोचा था कि कैसे मैनेज कर पाएंगे आप इन चीज़ों को? बेसिकली 2008 में हमने ट्रेनिंग शुरू की थी और 2010 में क्योंकि कोचेज़ ने जब देखा कि पाकिस्तान में सीन थोड़ा बहुत शुरू हो रहा है एमेचर फाइट्स का, और उस टाइम पे जो फाइटर्स का लेवल उन्होंने देखा तो उन्होंने सोचा कि यार इतना ग्रूम नहीं हुआ स्पोर्ट कि हम अभी कम्पीट करना शुरू कर दें, क्योंकि शुरू से ही जो है ना कोचेज़ ने हमेशा एक ऊंची उड़ान की सोच रखी है। उस लिहाज से जो है कोचेज़ ने सोचा कि मैं थोड़ी और ट्रेनिंग करूं। तो जो फर्स्ट टाइम 2010 दिसंबर में मैंने फ़ाइट की तो मुझे पता था, मुझे मतलब फुल कॉन्फिडेंस था, क्योंकि भाई जब आपके साथ होते हैं, जो आपके कोचेज़ हों, तो आपको जो है ना किसी चीज़ पे शक नहीं होता। तो मुझे अभी तक बिल्कुल उसी तरह से जो है ना अपने कोचेज़ के ऊपर पूरा भरोसा था, मुझे अपनी ट्रेनिंग के ऊपर पूरा भरोसा था और अल्हम्दुलिल्लाह जो है पहली एमेचर फ़ाइट थी वो जो है ना मैं पहले ही राउंड में जीत गया। अच्छा, आपने अपने मद्दे मुकाबिल इंडिया के फ़ाइटर को हराया, तो जाहिर सी बात है इंडिया पाकिस्तान जो है वो रिवायती हरीफ, चाहे वो अगर क्रिकेट हो, चाहे हॉकी हो या कोई और मैदान हो, तो क्या महसूस किया आपने उस जीत के बाद? ज़ाहिर बात है एक तरह का प्रेशर होता है आप में, रिवायती हरीफ जब हो, ख़ास तौर पे जब आपकी एक हिस्ट्री हो, तो थोड़ा सा एडिड प्रेशर होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोचेज़ ने हमारी तरबियत कुछ ऐसे की है कि हमारी पूरी जो है ना कोशिश ये होती है कि हम ट्रेनिंग अच्छे से करें। जब आपकी ट्रेनिंग अच्छी होती है तो आप सेटिस्फाइड होते हैं, उसकी वजह से आपको कोई प्रेशर नहीं होता। इमोशंस को साइड पे रख के जो है ना हमने
اس فائٹ کے لیے تیاری کی, اور اس کے اوپوننٹ کے انڈین ہونے سے زیادہ مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ وہ ایک ان بیٹن فائٹر تھا. 5-0 اس کا ریکارڈ تھا. اچھا. اور اس فائٹ کے لیے جو ہے نا, اس فائٹ کے بعد اس کو اور بڑی اپرچونیٹیز ملنے والی تھیں, جس بیکاز ہی واز ان بیٹن. اور ایشیا میں جو ہے نا وہ کافی ہائی رینکڈ فائٹر تھا. اور آپ کو پتا تھا کہ یہ ان بیٹن ہے, جی بالکل, پھر بھی آپ اس سے لڑے. جی بالکل. اچھا. تو اس ٹائم پہ جو ہے نا آبویسلی ایک تو حب الوطنی کا بھی فیکٹر آ جاتا ہے, لیکن مجھے یہ بات کافی اچھی طرح سے اس بات کا علم تھا کہ جب آپ جیتے ہیں تو جو ہے ہر کوئی آپ کو سپورٹ کرتا ہے, لیکن ہارنے پہ پھر جو ہے آپ کو کچھ سپورٹ نہیں ملتی. تو میں چاہتا تھا کہ یہ میک شور کروں کہ مجھے ہر کسی کی سپورٹ ملے, اور اوپر سے جو ہے نا سونے پہ سہاگا میں لیا تھا. میرے کوچز جو تھے, آئی واز ڈوئنگ اٹ فار دیم. اگر ہم بات کریں انڈیا کی, انڈیا کے اندر تمام سپورٹس میں, چاہے وہ MMA ہو یا اس کے علاوہ کرکٹ ہو, دیگر جتنی بھی سپورٹس ہوں, اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں ایتھلیٹ کو بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. اور اس کے اگر اگینسٹ ہم دیکھیں تو پاکستان کے اندر وہ چیزیں ہمیں نہیں ملتی. آپ انڈیا سے فائٹ جیت کر جب یہاں پاکستان آئے تو کیا آپ کو کسی حکومتی یا پاکستان سپورٹس بورڈ کی طرف سے کوئی ریکگنیشن ملی؟ بیسیکلی پاکستان سپورٹس بورڈ کی طرف سے MMA کو کوئی ریکگنیشن نہیں ملی ہے آج تک, اور میرا خیال ہے کہ کوئی ریکگنیشن ملے گی بھی نہیں. میڈیا نے جو ہے نا میں بہت زیادہ ہمیں سپورٹ کیا اس ٹائم پہ, کہ لوگوں تک آواز پہنچائی ہماری, لوگوں کو بتایا کہ پاکستان میں مکس مارشل آرٹس کا بھی اتنا بڑا سکوپ ہے, ایتھلیٹس ہیں جو کہ اس لیول پہ لڑ کے آ رہے ہیں, انٹرنیشنلی لڑ کے آ رہے ہیں اور جیت کے آ رہے ہیں. لیکن آبویسلی ہر مطلب شہری کو اپنی گورنمنٹ سے امیدیں وابستہ ہوتی ہیں ان کی, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمیں اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ ہاکی جیسی ہماری نیشنل سپورٹ ہے, اگر اس سپورٹ کو اگر دیکھے جائیں تو ہم سالوں سے اس کو مطلب دہائیوں سے ہم اس کو ڈومینیٹ کرتے آ رہے ہیں ہاکی کو. لیکن اب ہماری ہاکی کی جو ہے نا, نہ ہمیں کسی ایونٹ کا پتہ ہوتا ہے, نہ ہماری ٹیم کا ہمیں کوئی اتا پتہ ہے, ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں. صرف ایک کرکٹ کے بارے میں جو ہے نا ہر کوئی بولتا ہے, ہر کوئی کرکٹ کو پروموٹ کر رہا ہے. تو میں صرف مکس مارشل آرٹس کے نہیں بلکہ وہ تمام سپورٹ جن کو نظر انداز کیا گیا ان کا ایز اے ایمبیسڈر بن کے جو ہے نا ہر جگہ بول رہا تھا. تو آبویسلی اٹس اے بیوٹیفل تھنگ جب آپ کو ریکگنیشن ملتی ہے, جب لوگوں تک آپ کی آواز پہنچتی ہے اور لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا اور بھی سپورٹس ہیں جو کہ پاکستان میں مطلب پائے جاتے ہیں اور پریکٹس کیے جاتے ہیں. اچھا, تو یہ یعنی ریکگنیشن آپ کو نہیں ملی, لیکن پھر بھی آپ نے کنٹینیو کیا اس چیز کو. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اب آپ کے جو کوچز ہیں جنہوں نے آپ کو ٹریننگ دی ہے وہ یہاں پہ پاکستان میں اور بھی لوگوں کو ٹریننگ دے رہے ہوں گے. جی بالکل, آبویسلی ہماری ٹیم ہے ٹیم فائٹ فورٹریس, جو کہ پاکستان کی بیسٹ MMA ٹیم ہے, اور ایشیا میں بھی جو ہے نا ہم اپنا لوہا منوا رہے ہیں آہستہ آہستہ. وی آر گیٹنگ آن دا میپ. ہمارے کافی انٹرنیشنل فائٹرز ہیں اور مطلب اتنے زیادہ ہیں کہ آئی لاسٹ اکاؤنٹ. اور ہم لوگوں نے جو ہے نا ہمارے جتنے فائٹرز ہیں وہ ایشیا میں جتنے 1FC جو ایک بہت بڑا ایونٹ ہے, ایشیا کا سب سے بڑا اور دنیا کا سیکنڈ نمبر پہ وہ جو ہے نا ایونٹ آتا ہے, وہاں پہ ہمارے فائٹرز لڑ رہے ہیں. ہماری فیمیل فائٹرز جو ہے نا ابھی آگے آ رہی ہے. پاکستان کی پہلی اور واحد مکس مارشل آرٹس فیمیل فائٹر جو ہے نا وہ ہماری ٹیم سے آئیں. اور کافی ایسے بہت زیادہ ایسے ہمارے جو ہے مطلب ٹیم میٹس ہیں جو اب آگے آ رہے ہیں. تو ڈسپائٹ آف آل دا نیگیٹیوٹی, بے شک ہمیں کوئی اپریسیشن ملے نہ ملے, کسی نے ہمیں سپورٹ کیا ہو نہ کیا ہو, ٹیم فائٹ فورٹریس کا یہی موٹو ہے کہ ہمیشہ آگے بڑھتے رہنا ہے اور ہمیشہ مکس مارشل آرٹس میں جو ہے نا کچھ نہ کچھ بہتر کرنا ہے. تو گلگت بلتستان سے ہمارے پاس جو ہے نا فائٹرز ہیں, کشمیر سے ہمارے پاس فائٹرز ہیں, KPK سے ہمارے پاس فائٹرز ہیں. تو ہر پاکستان کے ہر صوبے سے یا ہر شہر سے ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں جو آتے ہیں ٹریننگ کرتے ہیں. اور دونوں جو ہمارے کوچز ہیں انہوں نے سیلف لیسلی جو ہے نا وہ لوگوں کو سکھاتے ہیں. صرف MMA نہیں سکھاتے بلکہ لوگوں کے لیے ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر بھی ہے وہ, کہ کافی جو نوجوان نسل ہے ہماری وہ ڈرگ ابیوز میں جو مبتلا ہوئی تھی, وہاں پہ آ کے ان کو کاؤنسلنگ ہوتی ہے, ان کی ٹریننگ کے تھرو جو ہے نا ان کو اس چیز سے ریہیبلیٹیٹ کیا جاتا ہے. اچھا, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بڑا مشکل کام ہے. پہلے باکسنگ ہوتی تھی اور باکسنگ میں یہ ہوتا تھا کہ صرف ہاتھ چلتے تھے, لیکن یہاں تو ہاتھ پاؤں اور سب کچھ چلتا ہے کیونکہ مکس ہے سب کچھ. تو ڈر نہیں لگتا کہ یار کوئی اگر مخالف کا پنچ زیادہ زور سے پڑا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے؟ بیسیکلی ڈر جو ہے نا ایک نیچرل فیکٹر ہے.
کوئی بھی آپ کی کوئی فیلنگ ہو, آپ اس کے اوپر جتنا زیادہ کام کریں گے, اپنی مرضی سے, مرضی کے مطابق آپ کام کرتے جائیں, تو آپ اس کو اوور کم کر سکتے ہیں. شروع میں ڈر بہت لگتا تھا. کبھی کبھی جو ہے نا, ڈر کا فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ڈر نہیں لگتا, صرف ایک کنسرن ہوتا ہے کہ اگر فائٹ ہم ہار جائیں تو اس کا ہمارے اوپر کیا اثر ہوگا, کہ اگلی فائٹ کے لیے یا تو یعنی مار کھانے کا ڈر نہیں ہوتا. مار کھانے کا ڈر جم میں یہ سمجھے کہ ڈیلی بیسس پہ جو ہے نا ہم اتنی مار کھاتے ہیں کہ وہاں پہ جا کے اٹس انٹرٹینمنٹ فار اس. اچھا, وہاں جب آپ فائٹ پہ ہم لوگ جاتے ہیں تو ہمیں یہی ہوتا ہے کہ یار دس از مائی ٹائم ٹو شائن, دس از مائی ٹائم ٹو شو, کہ ہاں ہم نے ٹریننگ کی ہے, ہم نے دل کھول کے محنت کی ہے, اور جتنا ہو سکتا تھا اس سے بلکہ بڑھ کے ہم لوگوں نے کوشش کی ہے. تو اب جو ہے نا لوگوں کو دکھانے کا وقت آ گیا. آخر میں یہ پاکستانی یوتھ کو کیا پیغام دیں گے آپ؟ پاکستانی یوتھ آج کل کے لحاظ سے جو ہے نا, کیونکہ ٹائم بدل رہا ہے, ٹائم کے ساتھ ساتھ سچویشن بدل جاتی ہے. ٹائم پہلے تو سالوں کے لحاظ سے بدل رہا تھا, آج کل دنوں کے لحاظ سے جو ہے نا ٹائم ایسا بدل رہا ہے کہ یوتھ کو ایک چیز کی طرف موٹیویٹ کرنا یا ایک چیز کی طرف ان کی اٹینشن رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن ایک واحد وہ چیز جو آپ کو کسی بھی, آپ بے شک فیلڈ میں ہوں, آپ کسی بھی مصیبت میں ہوں, آپ کسی بھی سچویشن میں ہوں, بیسیکلی اس کے اندر اگر آپ ہمت نہیں ہار کے اگر آپ محنت کرتے رہتے ہیں تو دیٹ از دی الٹیمیٹ تھنگ. ہماری یوتھ ہمت ہارنا آج کل جو ہے نا ایک ٹرینڈ بن گیا ہے, اور ایک طرح سے ایک میرے خیال کے مطابق بیماری آ گئی ہے کہ جو ہمت ہارنا, ڈپریشن ہونا, اور طرح طرح کی چیزیں جو ہے نا لوگ سوچتے ہیں جسٹ بیکاز دے گیو اپ آن ایوری تھنگ. اگر زندگی میں کسی کے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زندگی وہاں ختم ہو گئی. زندگی بھر یہی ہوتا رہے گا. ایگزیکٹلی. چلیں جی, بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں اوصاف ڈیجیٹل کو وقت دیا اور ہمارے اسٹوڈیوز آپ آئے. اور ناظرین, آپ نے دیکھا کہ اگر آج کی یوتھ فوکس رکھے صرف ایک فیلڈ میں تو یقینی طور پر کامیابی ان کے قدم چومتی ہے. وہ آپ نے وہ کہانی پڑھی ہوگی, ٹرائی اگین, تو اسی کہانی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمت نہیں ہارنا, اور جس کام میں آپ لگے ہوئے ہیں اسی کو کرتے جانا ہے. کامیابی آپ کے قدم چومے گی. اوصاف ڈیجیٹل سے مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.